ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں قرآن شریف کے اوپر، اور قرآن شریف کی جتنی بات کی جائے نا قرآن شریف کے اوپر اتنی کم ہے. وہ تو ایک ایسی کتاب ہے جو مختلف اوقات میں جو ہے نا وہ نازل ہوا ہے. پورا قرآن شریف ایک ساتھ آیا بھی نہیں تھا، وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ نازل ہوا تھا، اور وقت کے حساب سے، مناسبت کے حساب سے جو ہے اکارڈنگلی اس کے جو سچویشن چل رہی ہوتی تھی وہ آیت جو ہے وہ نازل کی جاتی تھی. جب حسد کی بات ہوئی اور نظر بد کی بات ہوئی، دشمنوں کی بات ہوئی، تو پھر سورہ ناس جو ہے، سورہ فلق جو ہے وہ اتاری گئی. تو آپا میرا یہی سوال ہے آپ سے کہ نظر بد کی اگر بات کریں، حاسدوں کے حسد کی بات کریں، دشمنوں کی دشمنی کی بات کریں، تو کون سی ایسی صورتیں ہیں، یا ایون اگر سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ہے تو انہیں کتنا پڑھنا چاہیے اور ان کی کیا فضیلت ہے؟ اچھا، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ہم ایک ساتھ ملا کر موعوذتین کہا کرتے ہیں، اور ہم کو ہر نماز کے بعد بھی اس کی تلاوت کرنی چاہیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی، جادو، نظر بد اور حسد سے محفوظ رہنے کے لیے. اور کم از کم 40 مرتبہ، 40 کا عدد بڑی معنویت رکھتا ہے. اور جب یعنی کسی بھی عورت کے ہم بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھلا کہا جاتا ہے کہ 40 دن وہ اچھا، کسی بھی جب کوئی انسان مسلمان مر جاتا ہے تو 40واں کیا جاتا ہے. تو 40 کا عدد بہت زیادہ معنویت رکھتا ہے. تو 40 مرتبہ اگر سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھا جائے، اور جب سورہ فلق ومن شر حاسد اذا حسد کی آیت کا نزول ہوا تو روایت یہ کہتی ہے کہ مکے میں جب اس سورہ کا نزول ہوا تو ایک مرتبہ شیطان نے رونا شروع کیا، کہا کہ اب میں کیا کروں، اس لیے کہ میرے سارے وار ہتھیار بیکار چلے گئے. تو یعنی یہ اتنی بڑی سورہ ہے کہ سورہ موعوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس. اور جیسا کہ آیت الکرسی بھی پڑھنا جادو، نظر بد اور حسد سے محفوظ رہنے کے لیے بہت اچھی ہے. اور اس کے علاوہ پورے قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں اور باوضو رہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیے تو یہ بہت بہتر ہوگا. بہت بہتر ہو جاتا ہے. بالکل. مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سورہ محمد پر. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات پوری تخلیق کی، جن کو واقع معراج آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا، سفر کروایا، وہ محبوب ان کے، وہ ایسی ایک ہستی جن کے لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے بنایا. کلمے میں بھی ان کا نام، ان کے نام کی ایک سورہ ہے، اس کی کیا ہی فضیلت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سورہ محمد ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ ضحیٰ، سورہ کوثر. اس کی بڑی برکات ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ خیر بہت زیادہ ہے، کثرت کے ساتھ ہے. تو سورہ محمد پڑھنے والے پر خاص یہ ہوتا ہے کہ اس کو اطمینان قلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. وہ لوگ کہ جو بے چینی میں رہتے ہیں یا بے سکون رہتے ہیں، جو پریشان رہتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں آج کی ماڈرن لینگویج جن کو انزائٹی اور ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اگر سورہ محمد کو سنتے رہیں گے، اگر پڑھنا ان کو مشکل لگتا ہے، سن بھی لیں کسی اچھے قاری کی آواز میں، تو ان کا دل کا اطمینان ہو جائے گا. اسی طرح سورہ ملک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی شخص سورہ ملک روزانہ پڑھنے کا عادی ہو جائے تو احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی وحشت سے محفوظ فرمائے گا. مرنے سے پہلے ایک قبر کی وحشت ہوتی ہے، یہاں تو ہمارے ساتھ ہیں. وہاں یہ وقت ایسا آتا ہے کہ سگا بیٹا ہو یا سگا باپ ہو یا سگا بھائی ہو، وہ اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالتا ہے جب اپنے بیگانے سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ قرآن کا نور ہوتا ہے، عبادت کا نور ہوتا ہے، نماز کا نور ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ آپ کی کل قیامت کے دن شفا عطا فرمائے گا. ایک حدیث رسول، جیسے آپ سورہ محمد کی بات کر رہی ہیں، سورہ یاسین کی بات کر رہی ہیں، سورہ رحمان، آپ قرآن کی کسی بھی سورت کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں. حدیث رسول کل یشفعانی، اور ایک جگہ آتا ہے خصمہ، اللہ کے سامنے یہ قرآن کی صورتیں جھگڑا کریں گی. حدیث میں وہ کہیں گی کیا اے اللہ ہم تیرا کلام نہیں، ہم تیرا مقدس قرآن نہیں ہے؟ اگر اے پروردگار ہم تیرا قرآن اور مقدس کلام ہے تو یہ شخص جو ہمیں روزانہ پڑھتا تھا یہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو وہ قرآن کی صورتیں اسے جنت میں لے کے جائیں گی. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن آپ کا شافع بن جائے گا، شفاعت کرنے والا بن جائے گا. سبحان اللہ.
تو مفتی صاحب اگر کوئی پڑھنا چاہے، جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر قرآن شریف رمضان میں شروع کیا ہے تو جو ایک مت ہے کہ آپ نے ختم نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور اس خوف سے لوگ قرآن شریف نہیں پڑھ پاتے، تو اگر قرآن شریف کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور شروع کرنا ہے تو اس کو کس طرح سے روٹین میں انکارپوریٹ کریں ہم، اور کتنا کتنا پڑھیں اور کتنا کتنا سمجھ کے پڑھیں، اور نہ سمجھ آنے پر کوئی چیز، ظاہر سی بات ہے قرآن شریف جس طرح سے اردو میں آتا ہے، میں بھی جب پڑھ رہی ہوتی ہوں مجھے بھی کچھ چیزیں نہیں سمجھ آتی، تو پھر ہم کیسے اس اوتھینٹک کون ہے کہ جس سے ہم اس کا مفہوم پوچھ سکیں؟ جیسے بریک کے اندر ابھی آپ ایک سوال آپ نے کیا تھا کہ اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمان والوں کو بھی رزق دیتا ہے. اگر آپ نے پوچھا علماء سے، آپ کو جواب ملا. اگر کوئی شخص نہیں پوچھتا تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا کہ زمین میں تو انسان یا مخلوقات رہتے ہیں، آسمان میں کون سی مخلوق ہے. تو رزق کا معاملے سے قرآن کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. یا آپ قرآن میں سنتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یا آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. تو رزق کا معاملہ یہ ہوتا ہے، یہ آسان الفاظ میں، ہر وہ نعمت جو اللہ کی طرف اللہ آپ کو عطا کرے وہ نعمت ہے. تو زمین اور آسمان میں جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے، تو نعمت سے مراد اللہ رزق لیتا ہے. اس وقت سب سے بہترین یہ کہ آپ 30واں سپارہ اما یتساءلون کھولیں، اور کسی، میں آپ کو نام لیتا ہوں، بہت ہی جامعۃ الازہر کے ایک بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں، اردو میں بڑا اچھا ترجمہ کیا، کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الازہری. ان کا آسان ترجمہ اور تفسیر بھی مختصر ہے، جامعۃ الازہر مصر کے، آپ صحیح نا، تفسیر ضیاء القرآن کے نام سے. تو وہ بڑا آسان ترجمہ ہے. جب آپ سورہ نبا، سورہ نازیات، سورہ عبسہ، جب یہ قرآن کی آخری پاری کی صورتیں پڑھیں گی تو آپ اس میں ڈر بھی ہے. ڈر سے مراد اس طرح نہیں ہے، ہمارے ڈر یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ڈرا اس لیے رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں، تو میرے قریب آ جاؤ، یہ سب جنت تمہارے لیے، یہ نعمتیں تمہارے لیے، یہ رزق تمہارے لیے، یہ بخشش تمہارے لیے، یہ جنت کی سر و سامانی اور جنت کی خوبصورتی تمہارے لیے. اگر تم نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں جہنم میں ڈالوں. تو اللہ اپنے بندوں سے محبت کے لیے 30ویں سپارے میں بندے کو انگیج کر کے رکھتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں 30واں سپارہ سمجھ کر پڑھے. اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں تو سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ مزمل، آپ اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مزہ آپ کو لگے گا کہ اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے اور اللہ آپ کی مشکلات کو دور کر رہا ہے، اور اللہ ہر مسئلے کا حل قرآن سے آپ کو بتائے گا. آپ نے بھی رزق کے حوالے سے ایک بات کی تھی، تو قرآن کی ایک آیت ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. آسان کر لیتا ہوں، یا اللہ یا رزاق یا متین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یا اللہ یا رزاق یا متین. چلتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کی بندش کو بھی دور فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. آج لوگ 30 لاکھ بھی کمائیں تو پورا نہیں ہوتا، کوئی 30,000 بھی کمائے تو برکت ہو تو پورا ہو جاتا ہے. تو 30 لاکھ یا 30,000 میں برکت نہیں ہے، برکت یہ کہ اللہ کے فضل میں برکت ہے. بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسے ہی. وہ جس نیت سے آپ کے نام لیں گے ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت ڈالیں گے. نیت جو ہے وہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت جو ہے وہ سب سے پہلے کاؤنٹ ہوتی ہے. اب وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک سے بعد واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو یہیں سے پڑھاتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک.